میں ہوں شیف سمیہ جمیل، سیبو گروپ کی ایڈمن اینڈ فاؤنڈر اینڈ سلیبریٹی شیف۔ آپ سب لوگوں کو سیبو رمضان پاکستان میں بہت بہت خوش آمدید۔ ہم ہر ہفتے آپ کے ساتھ ہوں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی سینسیٹیو ایشوز کے ساتھ، اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کے میکسیمم مسئلے جو ہیں وہ حل کر سکیں جو آپ لوگ اس رمضان میں فیس کرتے ہیں۔ بعض اوقات فیس کرنے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈائبٹیز کی شکار ہوتے ہیں، یا کبھی ہمیں صحیح عبادت کرنے نہیں آتی، یا ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح روزے رکھیں اور صحیح عبادت کریں، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کیا خوراک لیں کہ ہماری سحری اور ہماری افطاری، ہمارے روزے بہت آسان ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ہر دن ڈسکس کریں گے۔ آج بھی میرے ساتھ میری گیسٹ موجود ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کہ اس رمضان ہم کیسی عبادت کریں، یعنی کہ روزے کی حالت میں تو ہم ایک چھوٹی سی تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو جس کا ڈھیر سارا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، لیکن ایسی خصوصی عبادت جو خاص طور پہ صرف اس رمضان میں کی گئی ہیں، جو ہم اس رمضان میں کر سکتے ہیں اور اس سے ہم ڈھیروں ساری نیکیاں حاصل کر سکیں۔ تو آج میرے ساتھ جو ہماری گیسٹ موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سید عزیر الہدیٰ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں آئے، ایک چھوٹے سے ڈیجیٹل شو کو آپ نے رونق بخشی، اور آئی ہوپ کہ جو ہمارے گروپ کے ممبرز ہیں جن کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ان کو ہم اپنی چھوٹی سی کوشش سے جو ہے وہ حل کر سکیں گے۔ تو پھر سے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ایک مسئلہ آتا ہے، جب سے میں خود ماں بنی تو مجھے اس چیز کا ریلائز ہوا کہ ہمیں صحیح سے یہ نہیں آ رہا ہوتا، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اس رمضان میں کون سی، کس وقت، کس طریقے سے عبادت کریں، کہ فجر کی عبادت کیا ہو، ظہر کی کیا، عصر کی کیا، مغرب سے جو افطاری سے پہلے کے جو اذکار ہوتے ہیں، درود ہوتے ہیں، تسبیح ہوتی ہے، جو بے شمار نیکیوں کو بٹورنے کا ایک کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں بے شمار نیکیاں بٹور سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس وقت کیسی چھوٹی چھوٹی عبادت کریں جو صحیح عبادت ہو، اور ہم اس کو کر کے بے شمار نیکیاں جو ہیں وہ اور اپنے روزوں کو قبول فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے ادارے کا کہ ماشاءاللہ آپ نے مجھے اس بہترین پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں، آپ کا جو سوال بڑا ویلڈ سوال ہے کہ ہم رمضان آتا ہے، ہمارے پر ہر سال آتا ہے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے رمضان کو جس طرح گزارنا چاہیے تھا اس طرح نہیں گزار سکے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن مجید کے اندر رمضان کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایک چیز بالکل واضح طور پر فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو دراصل دیکھا جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، رمضان کی اہمیت ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن جب اس رمضان کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ جب بڑھ گئی اس کے بعد سے جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اس رمضان کے مہینے میں نازل فرما دیا۔ بے شک۔ تو اس مہینے میں سب سے زیادہ جو سب سے بڑی عبادت، ایک تو نماز روزے تو ایک تو فرض ہے ہی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو پورے سال روز نماز پڑھیں گے، لیکن ایک میں جو ایک خاص عبادت جو اس رمضان کے حوالے سے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ ہر وقت انسان جب بھی فارغ ہو کہ وہ ہر وقت بس قرآن لے، قرآن سے اس کا دل ایسا ہو کہ وہ ہر وقت، جیسے ہم آج کے دور میں ہم جیسے فارغ بیٹھتے ہیں تو موبائل اٹھا لیتے ہیں کہ جیسے بس کسی طرح نوٹیفیکیشن آ جائے، تو اس طرح ہمارا ایسی روٹین بنانی ہے کہ جب فارغ ہو ہمیں قرآن یاد آ رہا ہو کہ ہم فوراً جائیں قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ زبردست۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید بغیر ہاتھ لگائے پڑھ رہے ہیں تو وضو کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتے تو آپ چلتے پھرتے، آپ ماشاءاللہ خواتین جو ہیں وہ کھانے پکا رہی ہیں، افطاری بنا رہی ہیں، تو پکاتے پکاتے سورہ اخلاص کی تلاوت چل رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، تو صورتیں ماشاءاللہ سب کو یاد ہی ہوتی ہے۔ تو جس نے جیسے قرآن آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ہم نے الف لام میم پڑھا، یہ کتنا تک 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا الف لام میم پڑھنے میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ الف لام میم یہ 3 ہم لگ تو ایک ہی لفظ ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں یہ ایک نہیں ہے 3 ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ تو اگر ہم اس کو پلس کریں آپس میں تو الف پہ 10 نیکیاں مل گئیں، لام پہ 10 نیکیاں مل گئیں اور میم پہ 10 نیکیاں مل گئی۔ تو ایسے ہمیں صرف 1 سیکنڈ کے اندر
اندر ہمیں 30 نیکیاں مل گئی. 30 نیکیاں مل گئی. تو جیسے پھر سورہ آپ کا سورہ اخلاص ہے, اب اس کے اندر آیتیں دیکھیں, اس کے اندر حروف دیکھیں کتنے سارے ہیں, تو ایک سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی. اور رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کا ثواب ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. بالکل. جیسے اگر 10 مل رہی ہے تو 7 گنا زیادہ اس میں ثواب ملے گا. او زبردست. 70 مل جائے گا ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ, جیسے ہمیں سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ایک مال ہے کہ 50% آف ہے یا بائی 1 گیٹ 1 فری ہے, تو کیسے رش لگا ہوا ہوتا ہے, سارے دوڑ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ رمضان کا مہینہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک سیل کا مہینہ دیا ہے کہ جتنا کما سکتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں کما سکتے ہو کما لو. ایک کے بدلے عام اس میں تو ایک کے بدلے 10 ملے گا, 10 تک ملے گا, لیکن جب یہی چیز آپ رمضان کے اندر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کیا کر دے گا, 70 گنا بڑھا دے گا. تو جس طرح ہم نیکیاں کرتے رہیں گے, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں اور قرآن کو ہر وقت اپنا معمول بنائیں. اور اسی طرح جب یہ تو پہلا اسٹیپ ہو گیا, جب قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی, پھر اس کے بعد اب سیکنڈ نمبر پہ آئیں گے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید دراصل یہ ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے پورا قرآن مجید ہم بیان کرتے ہیں. ہم ویسٹرن کلچر کو پڑھتے ہیں, ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں, ہمارے پاس ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے لائف زندگی گزارنے کا ایک طریقہ, بہترین طریقہ قرآن مجید کے صورت میں نازل کر دیا ہے. سورہ حجرات کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں, سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں کیسے زندگی گزاریں اور معاشرے میں کیسے امن آ سکتا ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ڈیٹیل تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورہ حجرات کے اندر بیان کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی تیسرا ایسا کردار ادا کرے کہ ان کی دشمنی اور بڑھے. ہمیں تیسرا کردار یہ ادا کرنا ہے کہ دونوں کے اندر صلح ہو جائے. یہ سب سورہ حجرات کے اندر آتے ہیں. جب یہ چیزیں انسان اندر آئے گی انسان کے اندر, تو یہ رمضان کا مہینہ تو گزرے گا اچھا, لیکن جب انسان کی سروس ایسی ہو جائے گی کہ پورا سال انشاءاللہ اسی طرح انشاءاللہ وہ اس سے گزارے گا. بالکل, بہت ہی بہترین آپ نے مجھے اس کا جواب دیا کہ قرآن شریف کی جو تلاوت ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ بھی کہہ کر آسانی کر دی کہ اگر ہم صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن پاک ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے. یہ نہیں کہ ہم ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں. اب میرا جو دوسرا سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت ساری خواتین جو ہے خاص طور پہ ایک سرٹن ایج کے بعد ان کو دین سے بڑی رغبت ہو جاتی ہے, بڑے قریب آتی ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یار اب تک ہم نے بڑا وقت ضائع کیا ہے اور اب ہمیں صحیح عبادت کرنی ہے. تو وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت میں جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ ہم صحیح صورتیں پڑھیں, یا نماز کے بعد جو ہے وہ ہم ایسی تسبیح پڑھیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی روحانیت پیدا کرے اور لگاؤ پیدا کرے. تو رمضان کے اندر آپ کیا بتائیں گے, کون سا بیسٹ ٹائم ہے جس میں آپ جو ہیں وہ مختلف تسبیحاں پڑھیں تو جس سے آپ کو اور زیادہ ثواب مل سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں تسبیحات تو ماشاءاللہ بہت ساری ہیں. اگر احادیث کی روشنی وغیرہ ہم دیکھیں تو بہت ساری تسبیحات ہمیں مل جائیں گی, اور اس کے لیے ایسا ہے کہ 24 گھنٹے ہمارے پاس جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے, تسبیحات کی تعداد زیادہ ہے. لیکن کچھ تسبیحات جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں, اور کم وقت میں انسان یہ کام کر لے گا. انسان کی چاہت ہوتی ہے شارٹ کٹ کرنے کی, تو اس میں بھی ہر چیز میں انسان شارٹ کٹ کرتا ہے. تو یہ میں آپ کو ایک شارٹ کٹ کی ایک تسبیح بتا دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے تسبیح کا نام ایک تسبیح سنی ہوگی, تسبیح فاطمی. ہاں تسبیح فاطمی ہے ایک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسبیح کی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ آپ علیہ السلام نے یہ تسبیح دراصل اپنی بیٹی, اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باقاعدہ گفٹ کے طور پر دی تھی. ایک والد اپنے بچوں کو بہت ساری چیزیں مال و دولت دے کے فخر کرتا ہے کہ میں, لیکن آپ علیہ السلام کو دیکھیں اپنی بیٹی کو, اپنی لخت جگر کو, جو ہمارے رول ماڈل ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کیا ہدیہ دے رہے ہیں, کیا گفٹ دے رہے ہیں, ایک تسبیح دے رہے ہیں کہ اس سے آپ کی تسبیح کی ویلیو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ویلیو ہوگی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں کام کرتی تھی تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ باقاعدہ ورم آ جاتا تھا, پھول جاتے تھے چکیاں پیستی. اس دور میں یہ مشینری وغیرہ تو تھی نہیں, تو سارے ہاتھ سے کام ہوتے تھے, تو وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھی. تو حضرت علی آپ کے جو ہسبینڈ تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے کہ آپ کے بابا جان تو ماشاءاللہ نوکر وغیرہ ان کے پاس آتے ہیں کام کرنے کے لیے, تو آپ جائیں اپنے بابا سے کوئی ایک کام کرنے کے لیے کام والی مانگ کے لے آئیں, تاکہ وہ گھر کے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ تھوڑی سی آسان ہو جائیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمانے لگی کہ میں اپنے بابا سے اس طرح کیسے سوال کروں, میں اس طرح کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو حضرت علی نے زبردستی کہا کہ آپ جائیں اور اپنے بابا کے پاس جائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کے گھر گئیں اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام تھوڑا سا مصروف ہیں اور کچھ نوکر وغیرہ غلام وغیرہ آئے ہوئے ہیں, تو وہ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں, تو حضرت فاطمہ وہاں سے ریٹرن ہو گئیں. آپ کی ہمت نہیں ہو کہ آپ کے پاس جائیں.
لیکن آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ میری بیٹی آئی ہے. دوسرے دن آپ علیہ السلام حضرت علی کے گھر پہ آئے اور کہنے لگے, حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگے آپ میرے گھر آئی تھیں, میں نے آپ کو دیکھا تھا لیکن آپ چلی گئیں ریٹرن, میں سے آپ ملاقات نہیں کی, کیا ایسا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ شرمانے لگیں, ان کے اندر یہ ہوا کہ میں کیسے اپنے بابا سے اس طرح یہ جھجک ہوتی ہے. تو حضرت علی نے آگے بڑھ کے کہا کہ اصل میں نے ہی ان کو بھیجا تھا کہ یہ ماشاءاللہ تھک جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں نشانات آ گئے ہیں کام کر کے, تو میں نے بھیجا تھا کہ آپ کوئی لے آئیں گھر میں جو آپ کی ہیلپ کریں, آپ کی مدد کریں, تو آپ کی یہ مشکلات آسان ہو جائے. تو اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ میں تمہیں آپ نوکر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں, میں آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز نہ بتاؤں؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے کہا بالکل, آپ تو اس سے اچھی چیز بتائیں. تو اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات دی تھیں, جس میں سبحان اللہ ہے, ایک الحمدللہ ہے اور ایک اللہ اکبر ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر, اور اس کے ایک بار لاسٹ میں چوتھا کلمہ, جو چوتھا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, یہ اگر پڑھ لیا جائے ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا جائے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جتنا بھی کام کریں لیکن آپ کو تھکاوٹ کا اثر آپ کے اوپر نہیں آئے گا. یہ تسبیح کی اتنی بڑی ویلیو ہے. آپ علیہ السلام اپنی فاطمہ حضرت فاطمہ کو گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. تو یہ ہم امت, دراصل فاطمہ کو گفٹ دینا نہیں ہے, ہمیں ہماری امت, ہمیں ہماری ماؤں کو گفٹ دیا ہے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب وہ یہ پڑھیں گی تو ان کی جو دن بھر کی ساری تھکاوٹ ہے وہ خود ریلائز کریں گی, اپنے اندر محسوس کریں گی کہ وہ جو پہلے تھکاوٹ ہوتی ہے اس تسبیح کی برکت سے وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پر آپ علیہ السلام کا ہدیہ ہے, تو یہ اس کا بہت معمول بنانا چاہیے, ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب رسول اللہ ہمیں کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. بظاہر تو وہ حضرت فاطمہ ہوں, حضرت علی ہوں, یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی صحابہ اکرام ہو, لیکن وہ بیسکلی ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ میں آسانیاں پیدا کر سکیں. مولانا صاحب نے بہت ہی زبردست یہ بات کی کہ ہم جب صبح سحری کے وقت سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پورا دن اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ مختلف کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے, افطاری کی بنانے کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جب سیبو جو ہمارا گروپ ہے اس میں خواتین جو ہے وہ اپنے آرڈرز بھی دے رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد خواتین کو ہوتا ہے کہ یا پورا دن تو ہم نے کام کیا, اب ہم اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کو دیں اور تراویح پڑھیں اور مختلف عبادت کریں, صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی نماز کو شارٹ کرتے ہیں, یعنی کہ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں, ضروری نہیں سمجھتے کہ پوری پڑھے, کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب صبح اٹھ کے ہمیں پھر سے سحری کا بھی تیاری کرنی ہے. تو جو تسبیح ہے جو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو گفٹ کی, تو وہ اگر تسبیح آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین تحفہ ہے جو آج ہمارے شو سے بھی آپ کو ملا, اور اس کی انفارمیشن آپ کو ملی. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور مولانا صاحب کو دیں اجازت, پھر ہم کل ملیں گے ایک اور مزیدار سے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.